بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا محمد مصطفیٰ نو حال رو رو کے سناواں گا کدی ہدیہ کراں گا پیش میں پر درود ادا کدی ہدیہ کراں گا پیش میں پر درود ادا کدی چم کے جالی نو میں سینے نال لاواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ شفاعت یا رسول اللہ میں فریاد کر کے مقدر نو جگاواں مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا میں مور پاک روزے دے دوالے پھیریا لا کے میں مور پاک روزے دے دوالے پھیریا لا کے اشک آلود چشمہ پھیر روزے تے ٹکاواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا خدا دے کولو منگنا ہے میں صدقہ کملی والے دا خدا دے کولو منگنا ہے میں صدقہ کملی والے دا وسیلہ کملی والے نو دعاواں وچ بناواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا ہے ایٹھے پیر اے فریاد یوسف دی آپ دے اگے
ایٹھے پیرے فریاد یوسف دی آپ دے اگے مدینے وچ مدینے والیا کس دن میں آواں گا مدینے پاک دے اندر جدو میں پہنچ جاواں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق سے 18ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ سحری ٹرانسمیشن کا پروگرام پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکھے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدد ذکر العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدد ذکر العالی صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدد ذکر العالی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدد ذکر العالی کی نظر عنایت سے یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ ہم روزانہ ساری ٹرانسمیشن میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر جو ہے ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، مسلمان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اگر یہ موضوع پر ایمان نہیں رکھتا۔ موضوع کون سا ہے؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم نبوت کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے رسولوں علیہم السلام کا اختتام۔ ختم نبوت اسلام کے ضروری اور بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر نہ کوئی اور شریعت پر۔ اور اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توبہ نعوذ باللہ کوئی نبی آیا ہے یا آ سکتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو اس کو کافر نہ مانے یا اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 98 آیات مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ ختم نبوت کا ذکر ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 2219 میں آتا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے گا، لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تاریخ میں 20 سے زائد ایسے دجالوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے خود کو نبی کہا۔ ان میں ایک یمن کے اندر اسود انسی نامی ایک شخص لعین تھا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق حضرت سیدنا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس لعین کے خلاف جہاد کیا، اور اس جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ تو ناظرین کرام، ان تمام فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے،
جس کے ماننے والوں کو احمدی بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ احمدی یہ لائن نہیں، احمدی تو ہم ہیں۔ کیوں؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک ہے، احمدی ہم ہے، لیکن لوگ جو ہے لائن، اس لائن جو ہے، اس لائن کے ماننے والے اس کو بھی احمدی کہلاتے ہیں، حالانکہ یہ احمدی لائن نہیں ہے، یہ لائن ہے، احمدی نہیں ہے۔ احمدی تو ہم ہیں، کیوں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے احمدی ہم ہیں۔ تو ان کا جو سربراہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیانی مذہب کا بانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی، یہ 1839 میں موجودہ بھارتی پنجاب کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، اور اس نے معمولی سی دینی تعلیم حاصل کی، اور کیا کیا اس نے 4 سال تک ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کی کچہری میں یہ لائن ملازم رہا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اس بدبخت کو تیار کیا، اور اس نے بڑے بڑے جھوٹ بولے۔ پہلے اس نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے توبہ نعوذ باللہ الہام ہوتا ہے، پیغام آتا ہے۔ پھر اس نے خود کو مسیح کہنا شروع کر دیا، اور 1901 میں اس نے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی اس نے بے شمار گستاخیاں کی، اور مسلمانوں کو جو ہے اس نے غلیظ گالیاں دیں، اور 1908 میں یہ لائن واصل جہنم ہوا۔ ناظرین کرام، دستور پاکستان کے مطابق قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے۔ انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے نام جو ہے وہ مسلمانوں کے ناموں جیسے رکھیں، اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کریں۔ قادیانی اسلام کا بھی غدار ہے، پاکستان کا بھی غدار ہے۔ قادیانی ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غدار ہے، امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی غدار ہے۔ جو قادیانیوں سے بچے گا وہی جو ہے کامیاب ہوگا۔ تو قادیانیوں سے جو ہے، جو ختم نبوت کے منکر ہے، ان بدبختوں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں، ہمارے بچے جہاں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، یا جس کے پاس بھی پڑھنے جاتے ہیں، تو پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ جو پڑھانے والا ہے یہ قادیانی تو نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار تو نہیں ہے۔ لیکن اگر غدار ہے تو کبھی بھی ناظرین کرام اپنے بچوں کو جو ہے ان کے پاس نہ بھیجیں، جس سکول میں ڈالیں اس سکول میں جا کر پوچھیں کہ یہاں پر کوئی قادیانی تو نہیں ہے، یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے پڑھاتے ہیں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے غدار پر آ رہے ہیں۔ اگر ختم نبوت کے غدار پر آ رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے بچوں کو اس سکول میں نہ بھیجیں، کیوں؟ بچے تو ہمارے ہیں لیکن یہ بدبخت جائیں گے، اور پھر ہماری جو ہے وہ جس نے قادیانیوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا تو یاد رکھیں اس کی دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے، روز محشر بھی برباد ہے۔ تو اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انہیں سکھائیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو ہے وہ انہیں ختم نبوت کی تعلیم دے، ختم نبوت کا ذکر کریں، ان کے سامنے بتائیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ذکر کے لیے آج جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں مدیر اسلام ٹی وی پر تشریف رکھتے ہیں عظیم خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب مدد ذیل العالی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی شاہ احمد یوسفی صاحب مدد ذیل العالی۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آج جو ہے ختم نبوت کے ذکر کے لیے جو ہے ختم ان مفتیان کرام سے جو ہے وضاحت کے ساتھ اس کا جو ہے سوالات کے جوابات لیں گے، تاکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ختم نبوت پر کس طرح پہرا دینا ہے اور ہم نے بھی خود کس طرح بچنا ہے اور اپنے بچوں کو کس طرح بچانا ہے۔ تو میں گفتگو کا آغاز مفتی صاحب سے کرتا ہوں، مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب سے۔ علامہ صاحب آپ کو منیر اسلام ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں، تشریف لائے۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد عظیم فرمایا اور اس کا صحیح مفہوم ناظرین کے سامنے رکھیں، تاکہ آج کل کی جو نئی نسل ہے منکرین ختم نبوت مختلف طریقوں سے اس مسئلے میں گمراہ کرنے کی نئی نسل کو کوشش کر رہے ہیں۔ تو نئی نسل جو ہے وہ علم سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، علماء سے دور ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ ارشاد فرمائے کہ نئی نسل کو کیسے جو ہے ان کے اندر جو ہے ختم نبوت کی محبت پیدا کرنی ہوگی اور اپنے بچوں کو جو ہے کس طرح بچانا ہوگا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما. صدق اللہ العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی منیر اسلام ٹی وی ٹیم کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے اس چینل پر مدعو کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سورۃ احزاب 40 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور فرمایا لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. اور اللہ جل وعلا ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. وکان اللہ بکل شیء علیما. اب اسی طرح یہ تو واضح الفاظ میں صریح الفاظ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی متعدد آیات طیبات تقریباً 100 سے زائد آیات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دال ہیں. وہ واضح طور پر دلیل ہے. وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. تو یہاں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ناظرین کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ ختم نبوت کیا ہے. مقصد آپ کا یہی تھا کہ ختم نبوت کیا اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے اور اس کا معنی اور مطلب کس طرح ذہن میں دل و دماغ میں نئی نسل میں اور جو گمراہ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں میدان میں اور ہماری نوجوان نسل کو جیسا کہ آپ نے کہا دین سے علماء سے مساجد سے دور ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو اس چیز کی بالکل خبر نہیں. ابھی حالیہ دنوں میں ایک بڑے اپنے آپ کو ماڈرن اور پڑھے لکھے اور اونچے طبقے میں سمجھے جانے والے شخص نے مجھ سے پوچھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی جو فرانس کے اندر ابھی گریٹ ویلڈر نے گستاخی کی دوبارہ ابھی حالیہ دنوں میں، تو اس پر جب ہم آواز اور اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ یہ گریٹ ویلڈر اور یہ گستاخی یہ کیا چیز ہے. لوگوں کو اتنا پتہ نہیں اور ان سے باتیں سنے تو بڑی اونچے درجے کی دنیاوی باتیں اور اپنے آپ کو. تو اس طرح ان لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں ان کو پتہ نہیں. اسی طرح ختم نبوت یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. بے شک یہ ایمان کا سب سے بنیادی رکن ہے. اور یہاں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں ہمارے شیخ کریم ہمارے پیارے بابا جان علامہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر موقع پر بلکہ آپ کی جتنی بھی کتبیں ہیں آپ کی تصانیف ہیں آپ اس کو اٹھائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا ہے بڑے ادب سے بڑی محبت سے اور حضور خاتم المرسلین کے الفاظ سے ساتھ آپ نے لکھا ہے. اور جب آپ بیان بھی فرماتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کے نام اس میں گرامی کے ساتھ ذکر فرماتے. اسی طرح آپ فرماتے کہ سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے بڑی محبت سے اور اپنے مخصوص انداز سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا علم بھی یہی ہے. ہاں سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا عاشق وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح اب اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو واضح طور پر ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اب خاتم النبیین جو ہے نا ختم نبوت پر جو دال ہے کہ اب خاتم کا معنی کیا ہے مطلب کیا یہ سمجھانا اس کو اپنے الفاظ میں اس میں ناظرین کے ذوق کے لیے میں ایک بات اس پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خاتم النبیین یہ ایسا محبوب نکتہ ہے کہ اگر یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے نا تو یقین کرے پھر اور ادھر ادھر کی باتیں ہمیں جو ہے وہ کبھی نہیں بہکائیں گی ہمارے نوجوانوں کو. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں یہ اظہار محبت فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے پہلے بہت سو سے کلام کر چکے ہیں
سبحان اللہ، بہت سو سے کلام کیا، اور جب سے آپ سے سلسلہ کلام آغاز ہوا نا، اب آپ کے بعد کسی سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام کرنا گوارا ہی نہیں کیا، سبحان اللہ، پسند ہی نہیں کیا۔ سبحان اب آپ آخری ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مقام محمود عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے سارے انبیاء، جتنے بھی سابقین انبیاء ہیں نا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء، سب کے سب اپنی امتوں کی سفارش بخشش کے لیے آپ کے در پر تشریف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ سے ہی گزارش کریں گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی شفاعت قبول۔ تو یہاں ان ازالات کو دور کرنے کے لیے، میں اس لفظ کو سمجھانے کے لیے، جو آج کل قادیانی جس طرح آپ ان کا تعارف کرا رہے تھے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بلکہ اب پوری دنیا میں اب بھی ایک دو اور بھی جھوٹے کذاب ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کا مقصد مین یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ایک غیر مسلم یہود و ہنود کی ایک سازش ہے، چال ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کو، اکٹھ کو یہ ختم کریں، توڑیں۔ اب انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ چنا ہے، اور ان کو انہوں نے اپنے لوگ بھی دیے ہیں تاکہ وہ ان کے پیروکار ہوں، اور اسی طرح لوگ گمراہ ہوں۔ تو اب انہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا غلط طریقے سے استعمال کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ مختلف ایران دیکھ لیں یا باقی ممالک، کہیں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا کہ جنہوں نے حج کے اجتماعات کو ختم کرنا چاہا، کہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، پوری اسلامی اسٹیٹ وہاں جمع ہوتی ہے، تو ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح کہیں زکوٰۃ کے منکرین اکٹھے کر دیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ یہ ختم کیا جائے، زکوٰۃ کا مسئلہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے۔ اب ختم نبوت ہے تو اب اس کو بھی اسی طرح ختم کر دیا، کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تو نہیں ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جانثار عشاقان انشاءاللہ قیامت تک وہ اپنی گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج جیسے بچے کے دل و دماغ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو اس کو مزید اپنے دل و دماغ میں رقم کرنے کے لیے دو تین جو ہے وہ شبہ ہیں جو میں ان کے ازالے کے لیے آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آیت ختم نبوت کے حوالے سے اب دیکھیں قادیانوں نے یہاں بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے ختم نبوت، یہاں خاتم النبیین کا معنی کیا لیا؟ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نا خاتم النبیین، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی آخری نہیں ہے۔ وہ کیسا عجیب اور بڑا عوام کو گمراہ کرنے والا جملہ بولتے ہیں مسلمانوں کو، ذہنوں کو الجھانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خاتم النبیین جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ مہر ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، اور لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہر ہے کہ آپ کی مہر، آپ کی تصدیق ہوگی تو کوئی نبی بنے گا، وگرنہ نہیں۔ یہ مفہوم سادہ الفاظ میں ان کی یہ چال ہے، لیکن اس کا یہ معنی بالکل ہرگز یہاں نہیں ہے۔ یہ تو اس کا خاتم کا مجازی معنی ہے، یہاں حقیقی معنی مراد لیا گیا خاتم کا۔ خاتم کا معنی آخری، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کی تفصیل، اس کی وضاحت تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب اس کے بعد کسی اور تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر اور چال چلتے ہیں کہ خاتم کا معنی وہ ہے کہ جو انگوٹھی ہوتی ہے اس کا نگینہ ہوتا ہے، اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جیسے سارے انبیاء میں سے آپ تمام انبیاء میں ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی کے اندر نگینہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک سادہ لو انسان کے لیے تو ایک بڑا عجیب سا اور محبت والا اس کے نظر میں یہ نقطہ اور جملہ ہے، لیکن یہاں ہرگز یہ معنی نہیں ہے، یہ بھی مجازی معنی ہے۔ اور یہاں اس کا جو ہے وہ وہی جواب دیا جائے گا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور حقیقی معنی مجازی معنی وہاں مراد لیا جاتا ہے کہ جہاں حقیقی معنی مراد لینا مشکل ہو، متعذر ہو، وہاں پھر یہ معنی، تو یہاں تو یہی معنی فٹ ہوتا ہے۔ اب بقول قادیانیوں کے، مرزائیوں کے، اب کہا جائے کہ خاتم القوم، قوم ختم ہو چکی ہے، قوم پر مہر لگ چکی ہے، یہ معنی بالکل یہاں جائز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی تو کوئی نبی بنے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے تو اللہ جل وعلا کی منشا اور اس کی جو حاکمیت وہ کہاں جائے گی؟ اور نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ تو وہبی نبوت ہے، عطائی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ نبوت عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اس کا انکار آتا ہے۔ یہ بالکل معنی جو ہے ناظرین کے دل و دماغ میں بیٹھنے کے لیے میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، 124 نمبر آیت ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کیسے بنانا ہے۔ تو اس میں ناظرین کے دل و دماغ میں بیٹھنے کے لیے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے، اور مرزا قادیانی کی کتاب ہے تریاق القلوب، اس کے اندر بھی اس نے خاتم کا معنی جو ہے آخری لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے اولاد کے لیے لکھا ہے کہ میں خاتم الاولاد کی مثال دیتے وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ آخری ہے۔ اب اس نے خود اپنی، وہ تو اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ایک جیب میں اس نے وہ ایک پتھر مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا تھا، دوسری میں گڑ، کبھی وہ اس کے ساتھ وٹوانی کر لیتا تھا، کبھی گڑ کھا لیتا تھا، اتنا بے وقوف اور کانا قسم کا۔ یہاں ناظرین کے ذوق کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ جہاں ہمارے اسلام کے اندر قربانی کے جانور کے لیے جو ہے وہ بے عیب ہونا شرط ہے، کانا جانور یہاں پسند نہیں ہے، اسلام کے اندر قبول نہیں ہے، تو یہاں کانا نبوت کے لیے کیسے اٹھ پڑا؟ تو لہٰذا یہ ناظرین بالکل ایسے لوگوں کے لیے پر توجہ نہ دیں، اور ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر مکمل یقین رکھیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، عبداللہ رضی اللہ نبی ہوتے، قاسم نبی ہوتے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے۔ بالکل، جب یہ ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو یہ کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کانا کیسے؟ اور دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں، انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ان کا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا المسلمین علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ وہ تو نبی تھے لیکن آپ میرے ساتھ اسی طرح ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر ہوتا تو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا جو حکم ہے یہ اب واضح طور پر ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا جو بنیادی تقاضا تو یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان جو ہے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے۔ لیکن اگر اس میں کوئی کسی قسم کے تردد کا شکار ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو ختم نبوت پر دال ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، جیسے آپ نے بھی پہلے ہی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب پھر بھی کوئی اٹھے اور اس طرح اب تردد کا شکار، مطلب یہ کہ اب کوئی دعویٰ نبوت کرے یا کوئی کہے کہ مرزا قادیانی یا کوئی لاہوری گروپ یا اسی طرح کوئی کسی قسم کا دعویٰ کرے، تو اب اگر اس دعویٰ کرنے والے کو کوئی کہے کہ اس پر دلیل دو تو یہ تردد ہے کہ وہ یعنی کہ وہ اب یہ سوچ رہا ہے، یہ وہ فیل کرا رہا ہے یا کر رہا ہے کہ نبوت کا ابھی بھی اجرا ہے، حالانکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، جیسے کوئی مکان تیار کرتا ہے اور کوئی ارد گرد سب دیکھتا ہے بڑا خوبصورت محل ہے لیکن ایک اینٹ نہیں لگی ہوئی، تو کوئی دیکھتا ہے کہ ایک اینٹ کی کمی ہے، تو میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کے دروازے، بالکل ختم ہو چکا۔ تو اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے جھوٹے کذاب کے دعوی نبوت کرنے والے کو کہے کہ دلیل دو، اس پر دلیل مانگنے والے کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، جو بہت بڑے امام ہے، تابعی ہیں اور تمام فقہاء ائمہ کے استاذوں کے استاد ہیں، ان کا فتویٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی جھوٹے کذاب دعوی نبوت کرنے والے سے کسی سے یہ کہا کہ اس پر کوئی دلیل دو تو وہ بھی کافر ہے۔ تو اس پر احتیاط کرنی چاہیے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ ایک تو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا کہہ رہے تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، یعنی کہ وہ اجرائے نبوت پر وہ جو ہے وہ یقین کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس پر بالکل کسی قسم کی فوراً اس کو جواب دے کہ تو جھوٹا ہے۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائے جس طرح کا ہمارا پرفتن دور جا رہا ہے، لوگ علم سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، علماء سے دور ہے،
تو اس دور میں لوگوں کو ختم نبوت کے مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ ختم نبوت کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ علماء کے ساتھ ملے رہیں، جڑے رہیں اور قرآن کریم کو پڑھیں، اپنی اپنی مسجدوں کے جو ہے صحیح العقیدہ علماء ان کی صحبت اختیار کریں، بالکل ان کی صحبت اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے جس طرح والدین پر یہ ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت باقی کریں، اور والدین یہ فکر رکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو پڑھانا ہے، صبح ناشتے کے لیے اٹھانا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، وہ سپارہ پڑھنے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ اب ان کو یہ تو فکر ہوتی ہے، اب یہ بھی والدین کو فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کو دین، کلمہ، نماز، روزہ کس طرح سکھانا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ والدین پر فرض عین ہے کہ اس دور میں اپنے بیٹے کی بچیوں کی گھٹی میں یہ لگائے ختم نبوت کی بات، اور دوسرا کہ ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر یہ ختم نبوت کی تحریک ہونی چاہیے۔ اور جتنے بھی ائمہ ہیں آپ کے اس چینل کے توسل سے میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے اب بھی مرکز سے جامعہ یوسفیہ اور چینل اسکیم اور جامعہ مسجد نگینہ سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر بچے کو یہ بتایا جاتا ہے، ہر بچے کے رگ و ریشہ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ تحریک چلانی چاہیے، یہ اپنے اوپر جیسے کھانا فرض ہے، پینا فرض ہے، بچوں کو پڑھانا فرض ہے، یہ بھی فرض عین ہے اس دور میں کہ اپنے بچوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے مقتدیوں کو یہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، سکھایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر کہیں کوئی کسی قسم کا کوئی کہے کہ نہیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ ہے، سمجھ لے کہ وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا اس پر فرض عین ہے۔ تو اسی طرح یہ علامہ صاحب جو ہے جب بچوں کو اسکول میں ڈالتے ہیں یہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سکول ہے، لیکن اندر جا کر نہیں دیکھتے اس اندر میں جو یہ اسکول کے اندر ہے کہیں ایمان کو برباد کرنے والے اندر تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ بالکل ایسی بات ہے، اکثر علاقوں میں اور دیہاتوں میں یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں، جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لوگ پیسہ کمانے، کھانے بٹورنے کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اور اسی طرح عوام کو چاہیے کہ وہ اس طرح ظاہری اور جو ہے وہ دیکھیں، سامنے ظاہری چیزوں کو نہ دیکھیں بلکہ اندرونی احوال کو دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا کسی دکان پہ کوئی سامان، کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم پہلے جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی کیا ہے، بے شک ایسا ہی بات ہے، اس کا جو ہے وہ اس معاملے میں کتنا علم ہے، کتنا نالج ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان یہاں محفوظ رہے گا یا برباد ہو جائے گا۔ جتنی بھی اس طرح کے سکولز ہیں، اکیڈمیز ہیں، یا جتنے بھی جس قسم کے طرح کے ادارے ہیں جہاں اسلام پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، وہاں سے بچوں کو ہٹانا اور اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو، اپنے اسلام کو بچانا فرض عین ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، وہ بے علم جو طبیب ہے مریض کی جان لے لیتا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین کرام مفتی صاحب جواب ارشاد فرما رہے تھے، تو میں آتا ہوں مفتی علامہ سید احمد شاہ صاحب یوسفی صاحب کی طرف۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ختم نبوت کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے منیر اسلام ٹی وی پر میں مدعو کیا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید دن رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق؟ جی، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں اور عدیل ہم یوسف صاحب بھی تھے، تو ہمارے جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نیچے بیسمنٹ میں نا اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بابا جی سرکار منیر اسلام مفسر قرآن حکیم الامت اللہ منیر یوسفی رحمۃ اللہ آپ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ آپ نے کہنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، پھر دوسری طرف کہنا 12،
کہتے ہیں یار دیکھو تسی اللہ کی کتنی محبت ہے، جتنے الفاظ لا الہ الا اللہ میں ہیں اتنے الفاظ محمد رسول اللہ سبحان میں اللہ، سبحان اللہ، 12 اس میں ہے، 12 اس میں ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر آپ فرماتے تھے کہ پڑھنے میں پہلے لا الہ الا اللہ آتا ہے جی، مگر ماننے میں پہلے محمد رسول اللہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی بھی یہ عقیدہ تھا۔ سبحان اللہ، وہ اس میں میں چھوٹی سی حدیث آپ کو سناتا جی، ہوں۔ جی۔ وہ جس صحابی کے ایک یہودی کے ساتھ لین دین کیا گھوڑے کا، جی جی جی، تو وہ چلے گئے، جی۔ تو کہا جب وہ چلے گئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لین دین کیا، تو وہ چلا گیا، حضور پیسے کون دے گا، آپ مجھے گواہ دیں۔ جی، ادھر ادھر دیکھا بندہ تو تھا نہیں، جی، تو عرض کی حضور میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ نے سبحان اللہ، یہ بیع کی ہے، سبحان تو اللہ، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جی، جی، جی۔ تو آپ نے فرمایا تم تو اس وقت تھے نہیں، جی۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا قیامت ہاں ہے، جی، ہم نے دیکھی نہیں مان لی مان ہے۔ لیے، آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے دیکھی کہا مان لی ہے۔ سبحان اللہ، حضور آپ یہ چھوٹی بات فرمانی ہے، اس سے بڑی مان لی ہے تو چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ، حضور آپ فرما رہے ہیں تو یہ سبحان آپ نے بیع کی ہے۔ بے تو شک۔ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، پہلے ماننے میں محمد رسول اللہ پہلے آتا ہے۔ پہلے آتا ہے، جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا، چاہے ہم لاکھ اللہ کو مان لیں۔ بے شک۔ بندہ اللہ کو مان لے، اللہ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے پوچھو آسمان سے پہلے پانی کون نازل کرتا ہے، کہیں کہ اللہ کرتا ہے۔ حضور ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ حضور ان سے پوچھو تمہارے یہاں باؤ اجداد کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ زمین سے پھل کون نکالتا ہے، یہ کہیں کہ اللہ نکالتا ہے۔ ساری چیزیں مانتے ہیں، جی، آسمان سے پانی برساتا ہے اللہ، ساری چیزیں مانتے، پھر بھی وہ مشرک تھے، پھر بھی وہ کافر تھے۔ وہ کس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اللہ آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے تھے۔ اللہ، تو یہ ان کا بنیادی جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ماننا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے، لیکن ماننے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے۔ جب آپ کو نبی مانیں گے ایمان کامل ہے، اور ساتھ یہ ہوگا کہ آپ خاتم النبی نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ، کہ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ بے شک، اب وہ کلمہ پڑھا تو وہ فائدے کا ہے، اب اللہ کو ماننا بھی فائدے کا ہے۔ سبحان اللہ، چاہے بندہ الٹا لٹک کے عبادت کر لے، اللہ کو مانتا رہے، تسبیح پھیرتا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہے، اللہ، کوئی ذرا ٹکا کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک۔ جس طرح اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے کہ کلمے میں پورے 12 نام اپنے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کے اللہ، لا الہ الا اللہ میں بھی پورے 12 الفاظ جی، ورڈز، اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 ورڈز رکھے، سبحان اللہ، اور نہ اس میں کوئی نقطہ نہ اس میں کوئی نقطہ ہے۔ سبحان اللہ، جو ان میں نقطہ لگائے گا جدا کرے وہ خود ہی اللہ، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی شروع سے محبت ہے، ایمان کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، خرد نے کہہ بھی لیا رحمۃ اللہ علیہ، خرد نے کہہ بھی لیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، اللہ، ان کو مسلمان کرنا، دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق اقرار بالقلب، باللسان و تصدیق بالقلب، یقین بھی ہو کہ حضور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے شک، پھر ہی بندے کا ایمان کامل ہے، پھر ہی بندے کی نمازیں قبول ہوں گی، پھر ہی روزے قبول ہوں گے، حج و زکوٰۃ قبول ہوگی۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا مرزائی وہ بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آپ ان کی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ کافر آئے نا تو ان کے جواب اللہ دے رہا ہے، جی، ما ارسلنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کافر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کی باپ نہیں ہے، تو پہلے نبی جیسے آتے رہے تشریف لاتے رہے جاتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، نبوت ختم ہو جائے گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ولاکن رسول اللہ، میں کہ اللہ میرے رسول ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو پہلے رسول آتے تو گئے تو یہ بھی تشریف لے جائیں گے، تو پھر آپ نے اللہ نے اگلی آیت فرمائی وخاتم النبیین، اے کافرو یہ یقین رکھنا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بس آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ان کے ساتھ گہرا تعلق ایمان کا، ختم نبوت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ بات کہنے میں بجائے کہ ایمان کی جان وہ ختم نبوت ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، اگر یہ تو سب کچھ ہے، اگر یہ تو پھر نمازیں بھی قبول ہیں، روزے بھی قبول ہیں، حج زکوٰۃ بھی قبول ہے، نیکیاں بھی قبول ہیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا بھی کروڑواں حصہ بھی شک ہو، کروڑواں حصہ بھی
کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا، کروڑواں حصے کا آخری درجہ، اللہ اکبر، پھر بھی بندے کے ایمان کامل. اور یہ بات دور کی بات، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ کوئی بندہ جی جو قادیانی مرزائی ہیں، جی غلیظ ہیں، ان کے بارے یہ بندہ عقیدہ رکھ لے، کوئی بندہ تقریر کر رہا ہو قادیانیوں کے خلاف، اور کوئی بندہ یہ ذہن میں کروڑواں حصہ سوچے کہ مولوی صاحب سخت بات کر رہے ہیں، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اتنا یہ سینسیٹیو، اتنا اہم مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا. تو اس پر جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بلا مفتی صاحب نے، کہ اس پر ہمارے پہلے بچے ہیں، ہم نے تو دیکھ لیا، مان لیا آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر اپنے بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ایونٹ سکول ہے ہمارا، جیسا کہ آپ نے اس پر زور دیا، اور اس پر زور اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں بھی دیکھیں کون بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عقیدے بچوں کے خراب ہو جائیں، تو آخر یہ بچے ہی کام آئیں گے قبر میں. بے شک بے شک. جب ہم فوت ہو جائیں کس نے ہاتھ اٹھانا ہے؟ بچے بھی اٹھائیں گے. قبر میں کس نے جا کے چھوڑنا ہے؟ بچوں نے. اگر نیک اولاد ہوگی، ختم نبوت کو مانتی ہوگی تو فائدہ ہوگا، سبحان اللہ، اگر نہیں مانتی ہوگی تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ، اور ایمان کے لیے بھی نقصان دہ. تو اس لیے ہم اپنی اولاد کو تو سکھا کے جائیں کہ ختم نبوت کا ایمان کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور یہ جان ہے، اور اسی کے ساتھ ایمان ہے، اور اسی کے ساتھ ہی مومن ہے. اگر یہ جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، وہ بندہ یقین کر لے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. اور جو یہ نہیں جانتا کہ کروڑواں یہ سب شک ہے، ماننا دور شک ہے، وہ بندہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اور یہ میں ادھر فتوی نہیں لگا رہا کفر کافر اور مشرک کے، یہ صحیح وہ باتیں جو علماء نے لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، اور یہ قرآن حدیث سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ پیارے بھائیوں، میں ناظرین کو بھی کہوں گا، یہ ہم سکول پر اس لیے زور دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ایونٹ ہے، وہ بہت نازک ہے، جب بچوں کی ذہن سازی ہوتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہے تو اسے یہودی بنا دے، چاہے تو اسے کوئی عیسائی بنا دے. بچہ تو ایک کوڑا کاغذ ہے، جو ہم اس پر لکھیں گے وہی وہ آئے گا. اگر ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے تو پوری زندگی وہ یہی گیت گاتا رہے گا. اور ہمارے قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، وہ حدیث مبارکہ نے صحابی حاضر ہوئے، حضور میں غریب ہوں، آپ نے فرمایا 3 کام کر، جب گھر جانا ہے تو سلام کرنا ہے، دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، تیسرا کام سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھنی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب گھر جانا ہے نا تو یہ درود شریف پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی خاتم النبیین. گھر میں بار بار گھر والوں کی بتانا حضور آخری نبی ہے، اور جب یہ ہم پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو جائیں. اس وظیفے میں شامل کر اتنی آپ انتہائی محنت کرتے تھے عقیدہ ختم نبوت کے لیے. بہت سارے طریقے کام کر رہی ہیں ختم نبوت کے لیے، جو مسلمانوں کی سچے مسلمانوں کی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی کردار ہے ختم نبوت، ہمارے بابا جی سرکار کا. جب یہ تحریکیں شاید بنی نہیں تھی تب بابا جی فرماتے میں جیل میں تھا، انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ختم نبوت کے لیے. مجاہد ختم نبوت ہے آپ، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہی بتاتی کہ ہم نے کتنا کام ختم نبوت کے لیے کیا. آپ جب الفاظ بولتے تھے آپ تقریر بھی بتاتے کہ ختم نبوت کا کتنا اہم مسئلہ ہے آپ کے، اور آپ کے صاحبزادگان بھی کتنا محنت سے کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری تربیت ہی وہ ملی ہے. ہم بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک جان. جو بھی طریقے کام کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کو مانتے جو سچے طریقے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے سچی کون سی طریقہ ہے اور جھوٹی کون سی. لوگ یہ جانتے ہیں دودھ سچا خالص کہاں سے ملتا ہے، سونا خالص کہاں سے ملتا ہے، مگر دین میں سادے بن جاتے ہیں. دین کا بھی پتہ ہے خالص کہاں سے ملتا ہے، ویسے سادے بنے ہوئے ہیں. یہ پتہ ہے کپڑے کے برانڈ کیسے ہیں، ویسکوٹ کے برانڈ کیسے ہیں، یہ فلانی سارے برانڈوں کو پتہ ہے، دین کا نہیں پتہ یار. ان کو پتہ ہے دین کا بھی، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سب جانتے ہیں، مگر ہم نے سچے کے ساتھ دینا ہے. اس لیے ہمارا ایمان کامل ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں توحید و رسالت تے میرا ایمان ہے، نبی دی شفاعت تے میرا ایمان ہے، نبی آپ دے پیچھوں پیدا نہیں ہونا تے ختم نبوت ہے میرا ایمان ہے. اگر ختم نبوت پر ایمان ہوگا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر ختم نبوت پر عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر جتنی مرضی بندہ عبادت کر لے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، قبر میں بھی ناکام ہے، روز محشر بھی ناکام ہے. تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمایا کہ ختم نبوت کے بارے میں خود امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا جی، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سبحان اللہ. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قیامت تک اعلان فرما دیا، قیامت تک اس بات نے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آپ کے دور میں ہی مسلمہ کذاب خبیث آ گیا تو کہتے حضور مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں. یہ جو نسل ہے نا مسلمہ کذاب اسد دنسی، یہ ابھی بھی چلتی آ رہی ہے.
یہ جو مرزائی ہیں یہ ان کی نسل سے ہیں، مسلمہ کذاب کے یہ بیٹے ہیں سارے، اور گستاخ بھی ان کی نسل سے آ رہے ہیں، گستاخ بھی ان کی نسل سے ہیں۔ یہ جو ساری نسلیں چلتی آ رہی ہیں ان کی نسلیں ہیں، جو سچے سچے صحیح مسلمان ہیں وہ ابو بکر صدیق کی نسلیں ہیں۔ اسی لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا حضور اجازت فرمائے اس کا سر قلم کر دوں، فرمایا نہیں عمر، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ایسے لوگ پیدا وہ اب بھی ہیں، یہ مرزائی اب بھی ہیں جو نہیں مانتے وہ گستاخ رسول، جیسے وہ سلمان تصیر تھا، یہ جو ہے ابھی جس نے ابھی باہر بھیجا اس کو اپنی امی کو، کیا نام ہے اس کا، آسیہ ملونہ، جو ان کی امی ہے، اس نے اپنی امی کو باہر بھیج دیا قادیانی کو خوش کرنے کے لیے، یہ خان نے اپنی امی کو باہر بھیج دیا، اور یہ جو جھوٹی ہے، یہ جھوٹی ہے ان کی دادی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ خان نے بہت اچھا کیا، مگر یہی ذلت اس کو لے ڈوبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسلمہ کذاب آیا نا، حضور مجھے بھی اپنی نبوت میں شریک کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا، آپ نے فرمایا اگر تو کہے نا کہ مجھے اپنی نبوت میں اتنا شریک کر دو، میں اتنا بھی تمہیں شریک نہیں کروں گا، کیوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 6 چیزوں سے میری مدد کی۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ نے مجھے جامع الکلمات عطا فرمایا۔ اس کا مطلب ہے میں بات مختصر کہتا ہوں، اس میں سمندر بہا دیتا ہوں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس میں رمزیں کئی ہوتی ہے، مضمون بہت وسیع ہوتا ہے، لوگ نکالتے نکالتے تھک جاتے ہیں مگر بات چھوٹی سی ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی مومن وہ پکا ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ بات اتنی، اس میں ساری باتیں آ گئی، چھوٹی سی بات کیا ہے کہ نبی گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ جامع الکلمات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ارشاد فرمایا اللہ نے میرے روب کے ساتھ مدد کی ہے، کہ کوئی بندہ جتنا دور ہوگا اللہ اس کے دل میں میرا روب ڈال دے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے، پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کے لیے نہیں تھا، آپ نے اللہ نے میرے لیے حلال کیا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی اور آپ کی مدد فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری روز زمین پاک فرما دی۔ میں جب ہمارے قدم زمین پر لگے تو اللہ نے پوری مسجد بنا دی۔ یہ آپ کے قدموں کی اتنی برکت ہے کہ جو زمین پر لگے اللہ زمین پاک فرما دے۔ پہلے لوگوں کے لیے مخصوص جگہ تھی، اب بھی انہوں نے مخصوص جگہ ہیں کہ وہاں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے زمین پر قدم لگائے اللہ نے پوری زمین ہمارے لیے پاک کر دی، جہاں مسلمان چاہے عبادت کرے اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ جس طرح بابا اسکار یہاں فرمایا کرتے تھے جس طرح سورج آسمان پر چمکتا ہے خربوزے زمین پر پکتے ہیں، یوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یہ بھی مدد فرمائی کہ میرے قدم زمین پر لگے تو پوری روز زمین مسجد بن گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کوئی نبی اپنی صرف ایک فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، دونوں کا دروازہ بند کر دیا، نبی بھی نہیں آ سکتا رسول بھی نہیں آ سکتا۔ جس طرح کتاب ایک رہے گی اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی قرآن عظیم، اس طرح آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ اور ہمارے بابا اسکار رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت سورۃ البقرہ میں ثابت فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس میں کوئی کتاب آنی ہوتی کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ فرماتا الذین یؤمنون الذین بما انزل الیک من قبلک، اس کے بعد بھی فرما دیتا من بعد کا کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے یا کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے فرمایا نا ایمان والے وہ ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل ہوا پہلے تورات انجیل زبور، اور اس کے بعد قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس میں نہ کوئی اس کی تشریح ایک حدیث کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، جو 2 انگلیوں میں خلا نہیں تو قیامت مجھ میں اور قیامت میں خلا نہیں مگر نبی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کتاب نہیں آئے گی، ایمان والے جو پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھنا ہے اور اب قیامت پر ایمان ہے، بس نہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہ کوئی نیا رسول آئے گا۔ جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ شریعت میں تو کانے جانور کی قربانی نہیں، تو وہ کانے لائن کی کہاں نبوت ہم مانے؟ وہ ایسے لوگ غلیظ ہیں، یہ مسلمہ کذاب کا بیٹا تھا بیچارہ، اس لیے یہ بک بک کرتا تھا، ذہنی توازن اس کا ایسا تھا۔ علامہ صاحب نے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک جیب میں اس نے گڑ رکھا ہوتا تھا، دوسرے میں ڈھیلے رکھے ہوتے تھے، وہ گڑ سے استنجا کرتے ڈھیلے کھا لیتا تھا، یا
ڈھیلے سے سنجا کر کے گڑ کھا لیتا، وہ سنجے والا وہ کھا لیتا تھا، اتنا اس کے ذہنی مینٹلی طور پر وہ اتنا خبیث گرا ہوا تھا، اور مرا کہاں ایک غلاظت خانے میں، اور اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی تھی۔ جو بکتا ہے انسان پھر وہی نکلتا ہے۔ اگر جس نے ختم نبوت کے بعد پہرا دیا ہوگا، ختم نبوت کا کام کیا ہوگا، مرتے ہوئے اس کے منہ سے نور نکلے گا، اور جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوگا اس کے منہ سے غلاظت نکلے گی، اور کیا نکلنا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کسی نے نبی نہیں آنا ہے۔ بے شک بے شک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود فرمان ہے، وہی ترجمان سے، اور اللہ نہیں فرماتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اور وہ تب بولتے ہیں جب میری مرضی ہوتی ہے، وہ میری مرضی کے مطابق کلام فرماتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آخرت تک فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں علامہ صاحب سے صرف آخری سوال کرتا ہوں، علامہ صاحب ناظرین کو یہ وضاحت فرما دیں کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی اس کو کہتے ہیں، رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں، جی اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ جل وعلا کی طرف سے جو وہ پہلے نبی رسول شریعت لے کر آتے ہیں، اس کے آگے اشاعت کے لیے، اور اللہ جل وعلا کے جو احکامات ہوتے ہیں، اللہ جل وعلا کی اس پر جو وحی ہوتی ہے اس کو آگے امت تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور نبی میں یہ ہے کہ نبی جو صرف ہوتا ہے وہ اس پر وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، اور رسول صاحب شریعت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کو ہو رہا ہے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ کا بیٹا بڑا شدت سے بیمار تھا، ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آج کے دن کا مہمان ہے۔ بیٹے کو گھر لے کر آئے، ابھی اندر آئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، تو جب آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک بزرگ کھڑے ہیں، تو سلام دعا کے بعد آپ نے پوچھا بابا جی خیر ہے؟ کہنے لگے خیر کہاں ہے؟ ہمارے علاقے میں قادیانی آیا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور آپ گھر میں آرام سے بیٹھے۔ آپ نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹروں نے میرے بیٹے کو جواب دے دیا اور میرا بیٹا جو ہے وہ آخری پوزیشن پر ہے، ایسا نہیں، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ اندر گئے اور جا کر اپنا بیگ تیار کیا اور کپڑے جو تھے، کتابیں جو تھی وہ رکھ کر جو ہے وہ روانہ ہونے لگے۔ تو بیوی نے دامن پکڑ کہا حضور آپ کا بیٹا اس حال میں ہے اور آپ اپنے بیٹے کو اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرح نگاہ فرمائی، کچھ نہ فرمایا۔ بیٹے نے کہا ابا جان میری روح قبض ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، چند لمحے انتظار کر لیجئے۔ تو آپ نے آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ فرما کر آپ جو ہے اڈے پر پہنچے، بس پر بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ حضور آپ کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، نماز جنازہ پڑھاتے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں جو ہے فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا، میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں، فرض عین چھوڑ کر جو ہے، لیکن لہجہ یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ میں فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں فرض عین کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ جب ختم نبوت سے فارغ ہو کر 3 دن کے بعد گھر واپس آئے تو بیوی نے عطا فرماتا ہے، تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں، شاہ صاحب سے گزارش کر دعا فرمائیں۔ مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ یا اللہ ہمارا یہ تلاوت کرنا، نعت خوانی کرنا، دین اسلام کی باتیں سننا سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین سلاسل کے جتنے بزرگ رضی اللہ عنہم اس دنیا سے جا چکے، تمام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص مجاہدین ختم نبوت کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ان کے درجات میں مزید برکتیں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اسی عقیدے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً بالخصوص مجاہد ختم نبوت سید مرشدی علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے درجات بلندی عطا فرما، آپ کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مجاہد ختم نبوت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے
بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول منظور فرما، آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی طرح دین اسلام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بلانے والا کا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، یا اللہ منیر اسلام ٹی وی کو دن رات چگنیاں ترقیاں عطا فرما، دین اسلام کا پیغام ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔